20,000 پیغمبر پیدا ہوئے، مگر ہر پیغمبر کے دور میں حرم صرف ایک ہی علاقہ تھا، وہ مکہ تھا۔ حرم صرف ایک تھا، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک حرم صرف ایک تھا، جبکہ تمام پیغمبروں میں سب پیغمبروں نے مکے کے علاوہ کئی علاقوں کی طرف سفر کیے۔ کوئی جارڈن کی طرف گئے، کوئی مصر کی طرف گئے، کوئی فلسطین کی طرف گئے، کوئی عراق کی طرف گئے، کوئی ایران کی طرف گئے، کوئی جو ہے کچھ اور علاقوں کی طرف گئے، مگر اللہ کی قسم کسی پیغمبر کے جانے کی وجہ سے کوئی دوسرا علاقہ حرم نہیں بنا۔ بالکل حق ہے۔ دنیا کے کئی خطوں میں، ہم کچھ دن پہلے ازبیکستان گئے تھے، یونیورسٹی میں خطاب تھا تو گئے تھے، تو ازبیکستان میں ہم نے حضرت دانیال علیہ السلام کی زیارت کی، حضرت امام بخاری کی زیارت کی، حضرت شاہ نقشبند سرکار بہاؤالدین نقشبند کی زیارت کی، حضرت عبید اللہ احرار کی زیارت کی، بڑے بڑے اولیاء اللہ، حضور کے چچا زاد بھائی حضرت قمیس ابن عباس کی زیارت کی، مزارات کی، مزارات۔ تو پیغمبر ہر علاقے میں آرام کر رہے ہیں، لیکن کسی پیغمبر کے آرام کرنے کی وجہ سے وہ علاقہ حرم نہیں بنا۔ بے شک کسی پیغمبر کے وہاں جا کر اللہ کے دین کو عام کرنے کی، پھیلانے کی وجہ سے وہ علاقہ حرم نہیں بنا۔ پیغمبروں وہاں نے خیام کیا تو ان کے خیام کی وجہ سے کوئی علاقہ حرم نہیں بنا۔ حرم تو بس ایک ہی تھا، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، اس علاقے کا نام مکہ مکرمہ تھا۔ مکہ مکرمہ حرم ہے، حدود حرم مقرر ہے، یہ حرم ہے، اتنا مکہ ہے، یہ اس کے حرم ہے۔ لیکن سنو اے مومنو، اپنی قسمت پہ ناز کرو، فخر کرو کہ اللہ نے کیسے نبی کی امت میں پیدا کر دیا، کیسے نبی کی امت میں پیدا کر دیا۔ میرا مصطفیٰ بھی پیدا ہوا مکے میں، ہمارے حبیب بھی پیدا ہوئے مکے میں۔ مکہ تو حرم ہے، حرم میں میرے آقا کی آمد، میرے نبی نے 53 سال حرم مکہ میں گزارے، مگر میرا مصطفیٰ، اب رب کا حکم ہوا کہ میرے حبیب مکہ چھوڑ دو، ہجرت کرو۔ کیا بات ہے، ہجرت کرو۔ حضور نے مکہ چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ کے حضور اب ہجرت کر کے تشریف لائے 500 کلومیٹر دور یثرب میں۔ یثرب نام تھا اس کا، کہاں ہے؟ یثرب۔ اب حضور جو ہے یثرب میں قدم رکھ دیا۔ حضور کے داخل ہونے کے بعد صحابہ کرام کیا کیے، اپنے چہروں کے، اپنے اماموں کی یہ پٹیاں لے کر اپنے چہروں پہ باندھ لی، باندھ کر یثرب میں داخل ہونے لگے۔ حضور نے پوچھا، صحابیو یہ کیا کر رہے؟ بولے یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے، یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے، یہ جو یثرب ہے یہ بیماریوں کی جگہ ہے، یہ بلاؤں کے نزول کی جگہ ہے، یہ آفات و بلیات یہاں اترتی ہیں، یہاں پر عذاب جنم لیتے ہیں، یا قہر الہی نازل ہوتا ہے۔ تو کہا صحابیوں کیا تم نہیں دیکھتے، میں نے اس پہ قدم رکھ دیا ہے۔ صحابیوں چہروں سے کپڑا ہٹاؤ، اب یہ یثرب بیماریوں کا مرکز نہیں، قیامت تک کے لیے رحمت کا مرکز بن گیا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اب حضور مدینے میں داخل ہوئے، مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کی دعا پر مکے کو حرم بنایا تھا، مولا تیرے محمد کی دعا پر مدینے کو بھی حرم کا درجہ تھا، مدینے کو حرم کا درجہ دے دے۔ اور اے اللہ تو نے مکے کو جتنی حرمت دی، میرے مدینے کو اس کی دوگنی حرمت عطا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ اب یہ مدینہ اس شان والا بنا، حضرت عمر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور میرا مدفن مدینے کو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مدینے کو بنا دے، کیونکہ مولا تیرے نبی کا شہر دوگنا حرم کا درجہ ہے۔ اے اللہ، کیا بات ہے، سمجھو تو صحیح میرے مصطفیٰ کی شان۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ پورے پیغمبر آئے، علاقوں میں گئے، مگر کسی کا علاقہ حرم نہیں بنا۔ آمنہ کا لال یثرب میں آ گیا تو یثرب مدینہ بھی بنا، مدینہ حرم بھی بنا۔
اس لیے حرم ایک نہیں حرم دو ہے. جو قانون حرم مکہ کے لیے ہے وہی قانون حرم مدینہ کے لیے ہے. وہاں بھی قتل حرام یہاں بھی قتل حرام, وہاں بھی شکار حرام یہاں بھی شکار حرام, وہاں بھی جھگڑا حرام یہاں بھی جھگڑا حرام, وہاں بھی بد کلامی حرام یہاں بھی. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. نہ مکے والوں کو ستایا جا سکتا نہ مدینے والوں کو ستایا جا سکتا. ہائے 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 ہائے, قربان جاؤ مومنوں, کیسا نبی ملا یار. ایک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حرم والا نہیں حرمین والا ہے, حرمین والا نبی ملا. صحیح بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور بتاؤں, ہاں صاحب فرمائیے. موڈ میں تو ہے نا, ہاں بالکل صاحب. کہیں ٹائم تو نہیں ہو رہا تمہارا؟ نہیں کہیں نہیں. ہاں سبحان اللہ. اور ایک حضرت آدم سے لے کے حضرت سلیمان تک, اللہ سلام اللہ سلام, حضرت آدم سے لے کے حضرت سلیمان تک سارے پیغمبروں کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا. حضرت سلیمان سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے پیغمبروں کا قبلہ بیت المقدس تھا. کیا تھا ذرا بولیے نا. یہ پیغمبر حضرت سلیمان تا عیسیٰ, یہ سب پیغمبر بیت المقدس کو رخ کر کے نماز, مسجد اقصیٰ بیت المقدس کو رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور حضرت سلیمان سے پہلے والے پورے پیغمبر کعبۃ اللہ کو رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور میرے مصطفیٰ کی خواہش تھی کہ میرا قبلہ کعبہ بنے, میرا قبلہ کعبہ بنے. حضور کی خواہش تھی میں قبلہ کعبے کو اپنا قبلہ بنانا چاہتا ہوں. لیکن کیونکہ یہود و نصارہ کے بیچ میں دین کی دعوت دینا تھا, اور یہود و نصارہ کیونکہ ان کے باپ دادا بیت المقدس کو رخ کرے ہوئے تھے, تو یہود و نصارہ کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام بیت المقدس کو ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب پہلے نماز آئی تو بیت المقدس کو رخ کر کے ہم نے نماز پڑھا. لیکن اللہ کو گوارا نہ تھا, حبیب تیری خواہش ہو اور تو اپنی خواہش کی قربانی دے رہا ہو, سیکریفائز کر رہا ہو. حبیب ایسے نہیں ہوگا. میرے مصطفیٰ اب آپ تشریف لائے. حضور نماز پڑھا رہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے. دوران نماز اللہ نے قرآن بھیجا, حکم بھیجا, میرے مصطفیٰ آپ اپنا قبلہ بدل لیجئے. فولی وجہک شطر المسجد الحرام, حبیب آپ اپنا مسجد حرام کی طرف رخ کر لیجئے, آپ اپنا قبلہ بدل لیجئے. میں پوری رات بیٹھ کے سوچنے لگا یہ حکم نماز میں کہیں کو آیا؟ ہاں بعد میں آ جاتا نہیں, رات میں بھی تو آ سکتا تھا, دوپہر میں آ سکتا تھا, جب حضور آرام کر کے اٹھیں تب آ سکتا تھا. حبیب اب آپ فجر پڑھ لیے نا, ظہر سے آپ بیت المقدس کو قبلہ بناؤ, کعبۃ اللہ کو قبلہ بناؤ, یا عصر سے قبلہ بناؤ, یا مغرب سے قبلہ بناؤ, یا عشاء سے بناؤ, یا جمعہ کی نماز سے بناؤ. اب تک پورے رمضان کی نماز ادھر ہو گئی, اب عید کی نماز کعبۃ اللہ کی طرف سے پڑھو. ایسا ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو رہا. دوران نماز آ رہا, نماز چل رہی, حضور نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, اور اب نماز ہو رہی ہے. دوران نماز حکم آ رہا کہ آپ قبلہ بدل دیجئے. آپ کی خواہش ہے آپ اپنی خواہش کی طرف پلٹ جائیے. ارے میرے مصطفیٰ کو حکم ہوا, رب نے ان کی رضا کی تکمیل کی, تو آمنہ کا لال حالت نماز میں بیت المقدس چھوڑ کے قبلے کی طرف پلٹ رہا ہے. امام کہاں ہوتا ہے صبح سے, اب حضور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادھر صبح سے آگے ہے. اب حضور حالت نماز میں ایسے پلٹ رہے, ایسے پلٹ رہے. یہ نماز میں کیوں آیا؟ یہ آزمائش تھی آقا کے غلاموں کی. کیا بات ہے, صحابہ کی. حبیب دیکھتے ہیں کون کون اپنے باپ دادا کے قبلے پہ کھڑتا ہے اور کون مصطفیٰ کے پیچھے پلٹ جاتا ہے. حبیب دیکھتے ہیں, حبیب دیکھتے کون کون ٹھہرے گا باپ دادا کی طرف, کون ٹھہرے گا آمنہ کے لال کی طرف. سارے صحابہ چھوڑ دیے, بولے حبیب ہم نے تیری خاطر باپ دادوں کے مذہب کو چھوڑا تو قبلہ چھوڑنا کیا تھا. باپ دادوں کے مذہب کو چھوڑ دیا, قبلہ چھوڑنا کیا بات ہے. حبیب لے تو ادھر پلٹا تھا تو یہ ہمارا قبلہ تھا, تو ادھر پلٹتا ہے تو یہ ہمارا قبلہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ.
صحابہ اکرام پلٹ گئے اس قبلے کی طرف، پورے صحابہ پلٹ گئے، آزمائش تھی صحابہ کی، دیکھتے حبیب اپنے باپ دادا کی طرف جاتے ہیں یا آمنہ کے لال کی طرف جاتے ہیں، دیکھا حبیب تیری طرف آ گئے تو رب نے ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، حبیب ہم ان سے راضی ہو گئے، یہ ہم سے راضی ہو گئے۔ اللہ صحابہ سے راضی ہوا، وجہ عبادت نہیں تھی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، عبادت تو سب کے پاس عبادت نہیں تھی، عبادت تو سب کے پاس ہے، کسی مسجد کے 5 وقت کے امام اور خطیب کے لیے یہ کلام جاری نہیں ہو رہا کہ ہم تجھ سے راضی ہو گئے، تو ہم سے راضی ہو گیا، یہ کلام صرف صحابہ کے لیے جاری ہو رہا ہے۔ عبادت تو سب کے پاس تھی، تقویٰ سب کے پاس تھا، مگر خدا کی قسم عشق مصطفیٰ جو صحابہ کے پاس تھا، اللہ اس عشق کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کے دیوانوں، تم نے میرے محبوب کی اتنی قدر کی، اتنا احترام کیا، اتنا چاہا، اپنے باپ دادا کو بھی چھوڑ دیا، ان کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، ان کا شہر بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیے، مصطفیٰ کے دیوانے ہو گئے، تو لو بدلے میں یہ انعام ہے کہ خدا تم سے راضی ہو گیا، تم خدا سے راضی ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ، قربان جاؤ میرے بھائی آقا کے، ہائے ہائے ہائے، اسی لیے اللہ نے کہا ہم نے تمہارے بیچ میں اپنا حبیب بھیجا، تم پر احسان کیا، تم پر احسان کیا، یہ ایک وجہ تھی احسان کی، اب دوسری وجہ بھی سن لیجئے احسان کی۔ حقیقت یہ ہے، اصل بات یہ ہے، اللہ نے اپنے لیے صرف حضور کو بنایا، اللہ نے اپنے خود کے لیے صرف حضور کو بنایا اور حضور کے لیے پوری کائنات کو بنایا، پوری کائنات حضور کے لیے بنی۔ اللہ نے چاہا اس وقت جب کوئی وقت نہیں تھا، جگہ نہیں تھی، انسان نہیں تھے، جن نہیں تھے، فرشتے نہیں تھے، جنت نہیں تھی، دوزخ نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھا، تھوڑا امیجن کرو، صرف اللہ تھا، صرف اللہ تھا۔ اللہ نے اس وقت چاہا کہ اب کچھ ایسا ہو، اللہ نے ارادہ کیا، چاہا کہ کچھ ایسا ہو کہ میرا تعارف ہو، پہچانا جاؤں، لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانیں، میرا تعارف ہو، میری کبریائی کا ذکر ہو، میری خدائی کا چرچا ہو، میری قدرت کا جلوہ ہو، تو اللہ نے اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے پہلے کسی جن یا فرشتے یا انسان کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے سب سے پہلے محمد عربی کے نور کو پیدا کیا، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، حضور کے نور کو پیدا کیا۔ اسی لیے خود حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، حضور کا نور پیدا ہوا۔ ابھی زمین نہیں، آسمان نہیں، عرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، جنت نہیں، دوزخ نہیں، زمین نہیں، آسمان نہیں، انسان نہیں، جن نہیں، فرشتے نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ ہے اور اللہ کے حبیب کا نور ہے۔ نور پیدا ہوا، خلق پیدا ہوا، جیسے ہی پیدا ہوا رب کا جلوہ دیکھا، جیسے ہی جلوہ دیکھا رب کا سجدے میں چلا گیا، نور سجدے میں گیا تو جو پہلا سجدہ تھا وہ کوئی 3 منٹ یا 5 منٹ کا سجدہ نہیں، وہ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ یا 5 بار سبحان ربی الاعلیٰ کا سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ 1000 سال کا سجدہ تھا، کیا بات ہے، 1000 سال کا پہلا سجدہ، اور پھر 1000 سال تک یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، بس ایک ہی نام۔ پھر وہ نور مبارک سجدے سے اٹھا، پھر رب کا جلوہ دیکھا، پھر سجدے میں چلا گیا، پھر دوسرا سجدہ، پھر 1000 سال کا، پھر دوسرے سجدے میں یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، 2000 سال کا 2000 سال کے 2 سجدے اور اس میں ایک نام پاک کا ذکر، یا رحمان یا رحمان 2000 سال، پھر اسی طرح پھر 2 سجدے 2000 سال کے، پھر یا رحیم یا رحیم یا رحیم 2000 سال، پھر 2 سجدے
پھر 2000 سال کے، یا کریم یا کریم یا کریم، پھر 2 سجدے، یا ستار یا ستار 2000 سال، یا غفار 2000 سال، یا رحیم یا رحیم 2000 سال، یا غفور 2000 سال۔ آپ کے ہماری نالج کے مطابق اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن آپ جامع نظامیہ حیدرآباد دکن تشریف لائے، میں آپ کو ایک ایسے بزرگ کی زیارت کرواؤں، ان کی کتاب کی، وہ تو اب دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی کتاب کی زیارت کراؤں جس میں انہوں نے اللہ کے 1000 ناموں کو لکھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تو 14ویں صدی کے علماء کا علم ہے۔ اب وہ رب جانے اس کے کتنے نام ہیں، وہ ذکر کرنے والا حبیب کا نور جانے اس کے کتنے نام۔ کیا بات ہے۔ تو کروڑوں سال، کروڑوں سال صرف اللہ تھا، نور تھا، بس کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اللہ تھا، نور تھا۔ ایک ایک صفت اللہ کی ذکر کرتا، وہ صفت خلاقیت، رحمانیت، رحیمیت، کریمیت نور مصطفیٰ میں جذب ہوتی چلی جاتی، صفات رب کی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا قرآن پاک میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں رؤوف اللہ کی ذات نہیں، حضور کی ذات، بے شک بے شک۔ یہاں رحیم حضور کی ذات کا ذکر ہو رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ رؤوف اور رحیم کہہ رہا ہے میرا مصطفیٰ رؤوف اور رحیم ہے۔ کیا بات ہے، حریص علیکم۔ یہ وہی صفات پر تجلیات کا اثر ہے جو اس نے وہاں رہ کر اللہ کا ذکر کیا تھا۔ اب ہوا کیا؟ کروڑوں سال اللہ کا ذکر ہوتا رہا، اللہ کا ذکر ہوتا، یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار، ذکر ہوتا رہا اللہ کا کروڑوں سال۔ تو اب ایک وقت آیا، اللہ نے کہا میرے حبیب کے نور تو ٹھہر جا، تو ٹھہر جا، اب تک تو میرا ذکر کرتا رہا، اب تو ٹھہر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں تیرا ذکر کرواتا ہوں، ذکر کرتا بھی ہوں، ذکر کرواتا بھی ہوں، تو ٹھہر جا۔ اب حضور کے نور مبارکہ کو ایک زجاجہ حجرے میں رکھا گیا، اور اس کے بعد اللہ نے حبیب کے ذکر کے لیے صرف 6 دن میں یہ پوری کائنات کو بنا دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صرف 6 دن میں، صرف 6 دن، فی 6 ایام، صرف 6 دن میں اللہ نے پوری کائنات بنا دی۔ سمندر، جھاڑ، پہاڑ، دریا، کنویں، زمین، پہاڑ، آسمان، عرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، دوزخ، سب عرش، فرش سب بن گئے صرف 6 دن میں اللہ نے بنا دیا۔ کیوں؟ اب حبیب کی محبت کا بدلہ دینا ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ 6 دن میں بنا دیا۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ اب اس کے بعد اللہ نے اس میں رہنے کے لیے، اب یہ تو بن گئی دنیا لیکن رہنے والا کوئی نہیں ہے، تو اب رہنے والوں کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ انسان کو فرشتوں کو بنایا، جنات کو بنایا، انسان کو بنایا، پھر انسانوں کی ضرورت کی تکمیل کے لیے جانوروں کو بنایا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ رب العزت نے جب یہ نظام بنایا تو عالم ارواح میں تم سے ہم سے نہیں، تم سے ہم سے نہیں، اللہ نے ہمارے علاوہ انبیاء سے بھی یہ وعدہ لیا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تو میرے مصطفیٰ کی تعریف کرنا، میرے حبیب کی تعریف کرنا، میرے نبی کی تعریف کرنا۔ پیغمبروں کی روح سے اللہ نے وعدہ لیا، جنات سے وعدہ لیا، فرشتوں سے وعدہ لیا، سب کو بولا میرے حبیب کی تعریف کرنا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب ہمارے لیے بنا، نہیں، یہ سب حضور کے لیے بنا۔ اللہ نے اپنے لیے حضور کو بنایا اور حضور کے لیے پوری کائنات کو بنایا۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان
بدلنے جا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اللہ اللہ قربان جاؤ یار سب حضور کے لیے بس ہم سمجھ رہے ہیں کچھ اور نہیں سب حضور کے لیے حد تو یہ ہے جنت بھی حضور کے چاہنے والوں کے لیے دوزخ بھی حضور کے دشمنوں کے لیے اگر اللہ کی نظر حضور کے دشمنوں پہ نہ ہوتی اللہ کی قسم اللہ جنت ہی نہیں دوزخ ہی نہیں بناتا حضور اللہ جانتا تھا میرے محبوب کے کچھ بدتمیز بد اخلاق دشمن پیدا ہوں گے کچھ بد خصلت پیدا ہوں گے ان کو ڈالنے کے لیے اللہ دوزخ بنا ہاں صحیح بات بازو والے تعارف دے رہے ہیں دوزخ کا کافروں کے لیے بنا کافر نہیں بے حولے ان لوگا تو ایتھنٹیکیشن کے ساتھ اندر جائیں گے مگر بنی تیرے واسطے کیا بات ہے وہ تو جائیں گے ہی جائیں گے مگر بنائی گئی تیرے واسطے پوچھو مولانا وہ کیسے دیکھو حضور کی امت میں کلمہ پڑھنے والے 73 فرقے ہیں کتنے 73 اور میں اب کسی آپ کو بریلی کا فتویٰ یا نظامیہ کا فتویٰ نہیں سنا رہا مصطفیٰ کا فتویٰ سنا رہا کیا بات ہے سبحان اللہ میرے مصطفیٰ نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے ایک جنت میں جائیں گا 72 دوزخ میں جائیں گے ایک بولیے نا ایک اور 72 دوزخ میں اب میں پوچھ رہا ہوں کیا وہ 72 نماز نہیں پڑھیں گے نماز پڑھ کے دوزخ میں جائیں گے کیا وہ 72 قرآن نہیں پڑھیں گے قرآن پڑھ کے دوزخ میں جائیں گے کیا وہ 72 نکاح نہیں کریں گے نکاح کر کے دوزخ ارے انہیں تو 3 کریں گا کیا وہ 72 جنگوں میں نہیں اتریں گے جنگ کر کے دوزخ میں جائیں گے شہید ہو کے دوزخ میں جائیں گے خاری بن کے دوزخ میں جائیں گے حافظ قرآن ہو کے دوزخ میں جائیں گے عالم دین بن کے دوزخ میں جائیں گے پھر بات کیا ہے ارے جب عالم ہے مفتی ہے علامہ ہے پیر ہے ارے سب کچھ ہے پھر دوزخ میں کیوں جا رہا داڑھی بھی ہے ٹوپی بھی ہے امامہ بھی ہے گھٹے بھی ہے پیجامہ بھی ہے کرتا بھی ہے پھر دوزخ میں کیوں جا رہا تو جواب ملا بس اتنا ہے سب کچھ تو ہے مگر سب کچھ جس کے لیے ہے اس سے محبت نہیں ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اس کی غلامی دل میں نہیں ہے جس کے لیے رب نے پیدا کیا خدا کی عبادت کریں گے پھر بھی دوزخ میں جائیں گے کیونکہ دوزخ تو بنائی گئی ہی انہی لوگوں کے لیے ہے جو دشمن مصطفیٰ ہوں گے جو نبی کے باغی اور غدار ہوں گے اور کافر بھی اللہ کو نہیں ماننا ایک وجہ ہے مگر یہ سیکنڈ ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دعوت مصطفیٰ کو قبول نہیں کیا بالکل صحیح ہے بھئی اللہ ہے آپ کہہ رہے ہیں کیسا کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے حضور کی دعوت کو قبول کیا یہ فرسٹ ہے اللہ ہے یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ دعوت مصطفیٰ کا صدقہ ہے بے شک یہ بھی کفر کی وجہ سے جائیں گے تو ان کا کفر خدا ان کے پاس بعد میں ہے کفر مصطفیٰ ان کے پاس پہلے ہے کیونکہ خدا تو زمین پہ آیا نہیں پہلے ان کو نبی کو ماننا ہے تو پھر خدا کو مانیں گے نبی کو ماننا ہے تو پھر کتاب کو مانیں گے نبی کو ماننا ہے تو پھر بات کو مانیں گے تو انہوں نے کفر خدا بعد میں کیا کفر مصطفیٰ پہلے کیا اس لیے اللہ نے کہا حبیب جو تیرا کافر ہے وہ دوزخ میں جائے گا جو تیرا باغی ہے وہ دوزخ میں جائے گا جو تیرا دشمن ہے وہ دوزخ میں جائے گا اور میرے مصطفیٰ سن لے جو تیرا عاشق ہے وہ جنت میں جائے گا کیا بات ہے سبحان اللہ ایک اچھی بات سمجھاتا ہوں مگر اس کو پکڑ کے نہیں بیٹھنا ہمارے سنیوں کو ایسی آئٹم ملتے کی ختم پکڑ لیتے اس کے بعد تو چپ بیٹھ رہے تیرے کو کیا معلوم بولتے سنیاں بہت خطرناک ہے ایسی باتیں بتانے سنیوں کو ڈر ہوتا بڑے خطرناک ہے سنی لوگ میں بتا رہا ہوں عظمت مصطفیٰ کی خاطر آپ کو اس کے اندر گرانے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بولو دیکھو
امت میں بعض گنہگار بھی ہوں گے، خطا کار بھی ہوں گے، سیاہ کار بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، ذلیل و خوار بھی ہوں گے، مگر خدا کی قسم پھر بھی جنت میں جائیں گے۔ اب پکڑ کے نہیں بیٹھیں گے آپ لوگ، جب جانا ہی چاہے تو نماز پڑھو گئی کو بلکہ ایک نیا لے لیں گے۔ گناہگار ہوں گے اللہ کی قسم مگر پھر بھی جنت میں جائیں گے۔ پوچھے اے اللہ یہ گنہگار جنت میں جائیں گے کیسے؟ بولے میرا حبیب شفاعت کرائے گا، میرا حبیب شفاعت کرائے گا۔ بولے میرے مولا تیرا حبیب ان کی شفاعت کرے گا کیوں جبکہ وہ گنہگار ہے، باغی ہے، میرے گنہگار ہے، خطاکار ہے، سیاہکار ہے۔ گناہگاروں، خطاکاروں، سیاہکاروں کی شفاعت تیرا حبیب کرائے گا کیوں؟ اس لیے کرائے گا کیونکہ گناہ تو ان کے ہوں گے مگر ان کے دلوں میں میرے مصطفیٰ کی محبت بیٹھی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، 12ویں تاریخ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ، جنت بھی بنی ہے مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے۔ وہ نماز پڑھ کے دوزخ میں جائیں گے بغض نبی کی وجہ سے، گناہ کر کے جنت میں جائیں گے عشق مصطفیٰ کی وجہ سے۔ مگر اس کا مطلب غلط اللہ کے واسطے نہیں نکالنا کیونکہ میں پریشان ہوں سنیوں کی بدعملی کی وجہ سے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ سمجھو مقام مصطفیٰ کو، سمجھو نبی کی شان کو۔ تو اللہ نے اپنے لیے صرف حضور کو بنایا، حضور کے لیے پوری کائنات کو بنایا۔ اب دوسری اور ایک دلیل دیتا ہوں، سن لیجئے، بڑی پیاری بات ہے انشاءاللہ، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دیکھو مسجد ہے، چتوڑ گڑھ کی مسجد ہے، کس کا گھر ہے؟ او ماشاءاللہ، یہاں بھی اللہ کا گھر ہے، سبحان اللہ۔ ذرا زور سے، زور سے، یہاں بھی اللہ کے گھر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چتوڑ گڑھ میں جو مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہے، سبحان اللہ۔ اس مسجد میں جو عبادت ہوتی ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ او سبحان اللہ۔ اور اس مسجد میں جو کتاب اور آپ کے گھر میں جو قرآن والی کتاب رکھی ہے وہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے، او پیچھے والے چبوترے والے بھائی ذرا تم بھی بولو یار، سبحان اللہ۔ وہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب بس زیادہ نہیں پوچھتا، تین باتیں سمجھ رہی ہیں، گھر خدا کا ہے، عبادت خدا کی ہے، کتاب خدا کی ہے، سبحان اللہ۔ تو جب گھر خدا کا ہے تو خدا کے گھر میں خالی خدا کا ہی ذکر ہونا، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی چھونا تھا خالی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی ہونا تھا نہیں، مگر اب ہو کیا رہا ہے دیکھو، گھر خدا کا ہے، ذکر خدا کا ہے، اب کیا ہو رہا ہے دیکھو، اشہد ان محمد رسول